اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم فارگوٹن پاکستان جانب سے عظیم الرحمان صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ہمارا یہ جو چینل ہے اس میں تاریخ کے حوالے سے ہم نے جو بات کرنی ہوتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی سبق، اس میں کوئی نہ کوئی واقعے کی اہمیت خاص طور پہ نوجوان نسل کو پتہ چلے اور انہیں معلوم ہو کہ ہمارے آباء و اجداد نے کتنی قربانیاں دی خاص طور پہ پاکستان بنانے کے لیے، یا تاریخ میں کیا ہم سے غلطیاں ہوئیں یا کیا ہم نے ایسے اقدامات کیے جس کی وجہ سے تاریخ میں ہمیں غلبہ ملا۔ تو آج میں آپ کو لیے چلوں گا لاہور، 1884 کے لاہور۔ اور لاہور آپ کو پتا ہے کہ ہندوستان کا سمجھ لیں کہ دوسرا بڑا شہر، اور مغلیہ سلطنت میں یہ ایک دارالحکومت رہا، مغلوں کا یہ گھر رہا، اور مسلمان جو تھے ادبی لحاظ سے بڑے منظم تھے۔ تو 1884 میں جناب وہاں ایک جلسہ ہو رہا ہے لاہور میں، اور لاہور میں اس جلسے میں بے شمار لوگ موجود ہیں، جن میں خاص طور پہ بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے رئیس اور بڑے بڑے سیٹھ مسلمان موجود ہیں، پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں۔ اور اس جلسے سے ایک 67 سال کے عمر رسیدہ انسان خطاب کر رہے ہیں، اور ان کا خطاب بڑا پرجوش ہے، جس کو بڑے ہی انہماک سے سنا جا رہا ہے۔ جلسے میں بڑا جوش و خروش ہے۔ وہ جو عمر رسیدہ انسان ہیں، جو ایک بڑی اعلیٰ شخصیت کے مالک ہیں، وہ کون ہے بھلا؟ سر سید احمد خان۔ اور سر سید احمد خان 1884 میں لاہور آئے تھے اس مقصد کے لیے کہ انہوں نے ایم اے کالج کی بنیاد رکھی تھی علی گڑھ میں، اور مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے کام کر رہے تھے، مسلمانوں کی سیاسی ترقی کے لیے کام کر رہے تھے، مسلمانوں کی سائنسی ترقی کے لیے کام کر رہے تھے۔ سر سید احمد خان نے ایم اے کالج علی گڑھ میں قائم کیا، اور اس کے لیے انہیں چندے کی ضرورت تھی، چونکہ اس وقت مسلمان بھی غریب تھے، حکومت وہ چندہ نہیں دے رہی تھی، ہندوؤں کے ادارے بن رہے تھے، ہندو پڑھ رہے تھے، لیکن مسلمانوں کی اس طرف توجہ اتنی نہیں۔ تو سر سید احمد خان نے جب یہ تقریر کی چندے کے لیے، کسی نے بھی اپنی جیب میں ہاتھ نہیں ڈالا کہ وہ چندہ دیا۔ سر سید احمد خان نے اسی وقت کہا کہ اے لوگو، تم تماشا دیکھتے ہو نا، ریچھ کا تماشا دیکھتے ہو، تماشے والے کو پیسے دیتے ہو، آج تم اس بوڑھے ریچھ کا بھی تماشا دیکھ۔ سر سید احمد خان نے وہ دستار کھولی اور اس کو جناب اپنے گلے میں باندھ لیا، طالب علم کے حوالے کی۔ وہ سر سید احمد خان جن کے والد سید متقی حسین مغلیہ دربار کے مشیر تھے، جن کی والدہ ایک بہت عالمہ اور مدبر خاتون تھی، جن کا خاندان ہندوستان کا ایک بہت بڑا خاندان تھا، تو جناب وہ سر سید احمد خان ہندوستان کی بہت بڑی شخصیت تھے۔ وہ سر سید احمد خان سٹیج پہ ہاتھ پاؤں کے بل ریچھ بن کے چلنے لگے، اور لوگوں کو کہا او اس بوڑھے ریچھ کا تماشا دیکھو اور اسے چندہ دو، تاکہ اس چندے سے کالج قائم کر رہا ہوں، تمہارے لیے جو تعلیمی ادارے قائم کر رہا ہوں، میں ادارے قائم کر سکوں جہاں تمہاری اولادیں پڑھ سکیں۔ اب عالم کیا تھا کہ سر سید احمد خان ریچھ بن کر سٹیج پر چل رہے تھے، اور جلسے میں لوگ رو رہے، تاڑے مار مار کے رو رہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ ہر شخص نے جتنے ان کے پاس پیسے تھے انہوں نے لا کے سٹیج پہ پھینک دیا، حتیٰ کہ خواتین نے اپنا زیور وہ لا کے پھینک دیا، اور انہوں نے اپنی جیبیں خالی کر دی، اور جتنے وہاں بڑے بڑے سیٹ تھے انہوں نے بے پناہ چندہ دیا سر سید۔ تو دیکھیے جناب، سر سید احمد خان نے مسلم قوم کے لیے خود کو ایک ریچھ، تماشے والا ریچھ بننا بھی انہوں نے قبول کر لیا، یہ ان کی عظمت کی دلیل تھی۔ اور سر سید احمد خان نے جناب جب 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمان بالکل تہی دست ہو گئے تھے، تعلیم میں وہ بالکل زیرو ہو گئے تھے، فارسی زبان ختم ہو گئی تھی، اسی اسنا میں ہندو جو تھے انہوں نے انگریزی تعلیم لینی شروع کر دی، سائنسی تعلیم لینی شروع کر دی۔ ہندوؤں کو تو کوئی فرق نہیں پڑا تھا، لیکن مسلمان جو تھے وہ تو 1000 سال سے بادشاہت کر رہے تھے، ان کے ذہنوں میں تو یہی تصور تھا کہ ہم جناب آقا ہیں، ہم بادشاہ ہیں۔ تو اب وہ جناب انگریزوں کے غلام بن گئے تھے، تو ایسے میں ری ایکشن بھی انگریزوں کے خلاف ہو رہا تھا، دونوں طرف سے۔ انگریز بھی سمجھ رہے تھے کہ مسلمان ہی ہمارے دشمن ہیں۔ تو سر سید احمد خان نے بانپ لیا تھا کہ اب جوش کی بجائے ہوش کی ضرورت ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی اسباب بغاوت ہند، جس میں انہوں نے جناب انگریزوں کو بھی بتایا کہ تمہاری کیا غلطیاں تھیں، اور وہ کتاب انہوں نے برطانیہ تک پہنچائی۔ اس کے علاوہ سر سید احمد خان نے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی، انگریزی کتابوں کے اردو میں تراجم کیے، اردو زبان کو آسان اور رواں بنایا۔ انہوں نے مسلمانوں کو تعلیمی ترقی کی طرف راغب کیا، انہوں نے مسلمانوں کو کہا ایک ہاتھ میں قرآن پکڑو، ایک ہاتھ میں سائنس کی کتاب پکڑو۔ تو مسلمانوں میں سے بہت لوگوں نے ان کی مخالفت، لیکن سر سید احمد خان ڈٹے رہے، اور سر سید احمد خان نے ایک عظیم الشان کالج کی بنیاد رکھی، ایک تعلیمی سلسلے کی بنیاد رکھی۔ اور آپ کو پتا ہے کہ یہی ایم اے کالج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنا، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ہی پاکستان کے 5 وزرائے اعظم نکلے، جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے سینکڑوں کی تعداد میں سائنسدان نکلے ہر شعبے کے۔ مسلم ایجوکیشنل کانفرنس جو انہوں نے بنائی تھی سر سید احمد خان نے، وہی بعد میں مسلم لیگ بنی، اور سر سید احمد خان کے تیار کردہ جو شاگرد تھے انہوں نے ہی مسلم لیگ بنائی۔ سر سید احمد خان نے پہلی دفعہ 2 قومی نظریہ بھی پیش کیا۔ سر سید احمد خان وہ انسان تھے جو ایک تعلیمی انقلاب لائے۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو یہ باور کرا دیا تھا کہ تم ایک قوم ہو
اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم ترقی کرو ہندوستان میں تو تمہیں تعلیم کی طرف توجہ دینی ہوگی، اپنی ایک الگ شناخت بنانی ہوگی، اور ہندو ایک الگ قوم ہے۔ سر سید احمد خان بہت بڑی خدمت ہے، یہ ایک ان کی تنہا جنگ تھی کہ انہوں نے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک راہ عمل متعین کر دی تھی، اور وہ تھی کہ تعلیم حاصل کریں، نوکریوں کی طرف جائیں، اپنے آپ کو معاشی طور پہ مضبوط بنائیں، اپنے آپ کو ذہنی طور پہ مضبوط بنائیں، اور جس کا آخر کار دیکھیں یہی ہوا۔ مسلم ایجوکیشنل کانفرنس تھی، وہی ڈھاکہ میں مسلم لیگ کا روپ لیا اور پاکستان بنا۔ تو پاکستان کی جناب جو بنیاد، اس میں سر سید احمد خان کے گلے کی وہ رسی بھی اس کی بنیاد میں شامل ہوئی، جو سر سید احمد خان نے لاہور میں 1884 میں انہوں نے اپنے گلے میں پہنی تھی۔ انہوں نے اس وقت مسلمانوں کی غیرت کو جھنجھوڑا تھا، اور مسلمانوں کی غیرت جاگ اٹھی تھی کہ اتنا اعلیٰ شخص ایک اعلیٰ کام کے لیے، مداری کا ریچھ بننے کے لیے بھی تیار نہیں، وہ ایک نیچے کی حد تک جانے کے لیے تیار ہے، تو کتنا ہی عظیم کام ہے۔ اور پھر جناب تیز رفتاری کے ساتھ MU کالج بھی بنا، پھر مسلم علی گڑھ یونیورسٹی بھی بنی، تعلیمی ترقی بھی ہوئی، اور مسلمان پھر ہندوستان میں انہوں نے اپنی ایک الگ شناخت بنا لی۔ تو یہ سر سید احمد خان کی عظمت ہے جسے آج کی نسل کو سمجھنا چاہیے۔ اور پاکستان، پھر میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ہمیں ہر صورت میں پاکستان سے محبت کرنی چاہیے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اور اس کی ترقی کے لیے اخوت اتحاد سے وہ جدوجہد کر۔ عظیم فارگوٹن پاکستان چینل ہے، یہ ایک علمی چینل ہے اور یہ ایک مقصدی چینل ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس چینل کی پذیرائی کریں، کوئی کمرشل چینل نہیں ہے، اور مقصد ہمارا وہ ایک علمی مقصد ہے، ایک جدوجہد کا مقصد ہے۔ شیئر کریں، اس کو آگے پہنچائیں اور اس کو ایک تحریک بنا دیں۔ میں منتظر رہوں گا کہ آپ ہمیں پذیرائی بخش رہے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔